الرجيم. وعن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان رواه أبو داود ورواه الترمذي عن معاذ بن أنس مع تقديم وتأخير وفيه فقد استكمل إيمانه. دیکھیے جب محبت کمال کے درجے کو پہنچتی ہے تو محب اور چاہنے والا اپنے جذبات اور اپنے خواہشات کو محبوب کے جذبات اور خواہشات میں ضم کر دیتا ہے کہ اب کوئی فرق باقی نہیں رہتا. جیسے فارسی میں ایک مقولہ ہے نا، من تو شدم تو من شد، من تن شدم تو جا شد، تاکس نہ رویت بعد ازا من دیگرم تو. یہ کہتا ہے شاعر اپنے محبوب سے کہ تو میں ہو جائے اور میں تو ہو رہا ہوں، اور ہم ایسے ہو جائیں کہ جیسے تن اور جان یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے، ایسے ہم ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں کہ ہم میں کوئی امتیاز اور جدائی باقی نہ رہے. اس طرح ایک ہو جائیں، کوئی مل کر کے ایک ہو جائیں کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ تو اور ہے اور یہ اور ہے، بلکہ زمانہ بھی ہم دونوں کو دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ دونوں تو ایک ہی ہے. تو محبوب کی رضا اور محبوب کے جذبات اور خواہشات میں اپنے جذبات کو فنا کر دینا یہ کمال محبت ہے، اور کمال محبت کا نام ہی کمال ایمان ہے. اسی لیے ایک حدیث کے اندر فرمایا گیا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے جذبات اور خواہشات کو میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ کرے. تو کمال محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے جذبات اور خواہشات اور تمناؤں کو اپنے محبوب کی تمناؤں کے تابع کر دے. یہ کمال محبت ہے. اسی کمال محبت کو اس باب کے اندر بیان کیا. دیکھو کمال ایمان کے لیے حب نبوی اور حب الہی یہ ضروری ہے. تو یہاں حب الہی کے کمال کو بیان کیا گیا کہ اللہ سے اتنی محبت کرو، اتنی محبت کرو، اتنی محبت کرو کہ اپنے آپ کو حب الہی کے اندر بالکل مٹا دو اور فنا کر دو. اللہ کے اوامر اور اللہ کے احکام کے ماں سوا تمہارا کوئی جذبہ، تمہاری کوئی تمنا اور تمہاری کوئی خواہش باقی ہی نہ رہے، بلکہ تمہاری تمنا، تمہاری خواہش، تمہارا جذبہ بس وہ چیزیں بن جائیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے. یہ کمال محبت. اور جب یہ کمال محبت کسی کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر کمال ایمان کی سند ہو جائے. اسی کو اس روایت کے اندر بیان کیا. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب للہ، جو محبت کرے اللہ کے لیے. دنیا کی کسی چیز سے بھی اگر محبت ہو تو اس کی بنیاد اللہ کی محبت ہونی چاہیے کہ اللہ اس کی محبت کو پسند کرتا ہے، اس لیے میں محبت کرتا ہوں. ومن ابغض للہ، اور جو شخص نفرت اللہ کے لیے کرے، یعنی کسی سے نفرت کی بنیاد اپنے جذبات، اپنے خواہشات، اپنا غصہ اور انتقام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کسی سے نفرت ہو تو اس بنیاد پر ہو کہ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا.
اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، میں بھی پسند نہیں کرتا۔ تو جس چیز سے اللہ محبت کرے اس سے میں محبت کروں، جس چیز کو اللہ پسند نہ کرے اس سے میں نفرت کروں۔ وَأَعْطَى لِلَّهِ، اور جو شخص اللہ ہی کے لیے دے، اپنے نام کے لیے، اپنی نمود کے لیے، اپنے جذبات کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے نہ دے، اگر کسی کو بھی کچھ دے رہا ہے تو اس بنیاد پر دے کہ اللہ یہاں دینے کو پسند کرتا ہے۔ کسی کو نہیں دے رہا ہے تو نہ دینا بھی اس بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے کہ اس آدمی سے مجھے نفرت ہے، اس آدمی نے مجھے تکلیف پہنچائی، یہ آدمی میرا کہنا نہیں مانتا، یہ آدمی میری بات نہیں مانتا، یہ میرے خاندان کا نہیں ہے، یہ میری برادری، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کس بنیاد پر ہو کہ اللہ یہاں دینا پسند نہیں کرتا، اس لیے میں یہاں نہیں دے سکتا، مجھ کو یہاں دینا پسند نہیں۔ مرقات میں حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں 4 چیزیں یہ مثال کے طور پر بیان فرمائی ہیں، ورنہ مراد یہ ہے کہ انسان کا ہر عمل اللہ کے لیے ہو۔ جب انسان کی ساری زندگی اللہ کی مرضیات میں ڈھل جائے تو پھر وہ پکا مومن ہے۔ قرآن میں ہے نا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ان صلاتی میری عبادتیں، و نسکی میری قربانی، و محیای اور میری پوری زندگی، و مماتی اور میری موت، سب کس کے لیے؟ للہ۔ میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میری عبادت، میرا حج، میری قربانی سب کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، اس پروردگار کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ جب آدمی اس مقام پر پہنچ گیا تو اس کا ایمان کامل اور مکمل ہو گیا۔ من احب للہ، جو اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے نفرت کرے، اللہ کے لیے دے اور اللہ کے لیے انکار کرے، فقد استکمل الایمان، تو اس نے اپنا ایمان کامل اور مکمل کر دیا، وہ کیا ہو گیا؟ پکا مومن ہو گیا۔ رواہ ابو داؤد، دیکھیں ابو داؤد شریف کے اندر یہ روایت ہے اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ نے پڑھی۔ الفاظ کس کے ہیں؟ ابو داؤد شریف کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی روایت کو حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب ترمذی شریف کے اندر نقل فرمایا، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ پہلا فرق تو یہ ہے کہ ابو داؤد شریف کے اندر یہ روایت حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آئی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے اندر یہ روایت حضرت معاذ ابن انس کے حوالے سے آئی ہے۔ تو دونوں کتابوں کی روایت کے اندر ایک فرق تو راوی کے اعتبار سے کہ ترمذی شریف کی روایت آئی ہے حضرت معاذ ابن انس کے حوالے سے، اور ابو داؤد شریف کے اندر روایت آئی ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ دوسرا فرق، یہاں ابو داؤد شریف کی روایت کے اندر پہلے محبت کا تذکرہ ہے، پھر نفرت کا تذکرہ ہے، پھر دینے کا تذکرہ ہے، پھر نہ دینے کا تذکرہ ہے۔ من احب للہ محبت کا ذکر، ابغض للہ نفرت کا ذکر، اعطى للہ دینے کا ذکر، منع للہ نہ دینے کا ذکر۔ لیکن ترمذی شریف کے اندر ان جملوں میں تقدیم و تاخیر، یہ چاروں جملے اس ترتیب سے نہیں آئے، وہاں ترتیب بدلی ہوئی ہے، سمجھ گئے؟ تیسرا فرق یہاں ہے فقد استکمل الایمان۔ ابو داؤد شریف کی روایت کے اندر کیا ہے؟ فقد استکمل الایمان، اور ترمذی شریف کی روایت کے اندر جو ہے ایمان اضافت کے ساتھ آیا، فقد استکمل ایمانہ، اس نے اپنے ایمان کو کامل اور مکمل کر لیا۔ مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے۔ تو ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف کی روایت میں 3 طرح سے فرق ہے۔ راوی کے اعتبار سے فرق ہے کہ ابو داؤد کے راوی کون ہیں؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ، اور ترمذی شریف کے اندر راوی کون ہیں؟ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ۔ دوسرا فرق جملوں میں تقدیم و تاخیر ہے، اور تیسرا فرق کہ وہاں فقد استکمل ایمان ہے ابو داؤد شریف کے اندر،
اور ترمذی شریف کے اندر فقد استکمل ایمانہ. چلیے. وعن ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الاعمال الحب في الله والبغض في الله رواه ابو داود. دیکھیے جب انسان اپنی محبت کا معیار اللہ کی پسند کو بنا لے، اپنی نفرت کا معیار اللہ کی پسند کو بنا لے، تو اس سے ایمان میں کمال پیدا ہوتا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ جو چیز ایمان میں کمال پیدا کرنے والی ہو وہ بہترین عمل ہے. اسی کو اس روایت کے اندر بیان کیا گیا کہ انسان جو نیک اعمال کرتا ہے ان نیک اعمال میں یہ عمل بہت اعلیٰ درجے کا عمل ہے کہ اس کی محبت اور نفرت کی بنیاد اللہ کا حکم اور اللہ کی رضا بن جائے. افضل الاعمال. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام اعمال میں سب سے بہترین عمل اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے نفرت کرنا ہے. رواہ ابو داؤد. چلیے. وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من آمنه الناس على دمائهم وأموالهم. رواه الترمذي والنسائي وزاد البيهقي في شعب الإيمان برواية فضالة والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب أو كما قال صلى الله عليه وسلم. دیکھو روایت کا جو پہلا جملہ ہے یہ پیچھے گزر چکا ہے کہ مومن کامل وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے تمام مسلمان بلکہ تمام انسان محفوظ رہے. جو انسان اپنے آپ کو مومن بھی کہے اور اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے کسی بھی عمل سے دوسروں کو ایذا اور تکلیف پہنچائے وہ پکا مسلمان نہیں ہو سکتا. پکا مسلمان وہی ہو سکتا ہے جس سے کسی کو اذیت نہ پہنچے. ایسی فرمایا کہ پکا مومن ایک آدمی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، ما جاء بھی رسول کی تصدیق بھی کرتا ہے، تمام چیزوں کو مانتا ہے، لیکن لوگوں کو جانی طور پہ نقصان پہنچاتا ہے، کسی کے مال کے اعتبار سے نقصان پہنچاتا ہے. تو جس آدمی سے لوگوں کی جان اور مال محفوظ نہ ہو، وہ لوگوں کو جانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے نقصان پہنچانے کا ارتکاب کرتا ہے، تو وہ پکا مومن کہلانے کا لائق ہے. پکا مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ امن کا پیکر بن جائے، سلامتی کا پیکر بن جائے. ان حدیثوں کو اچھی طرح ذہن نشین کرو، ان پر عمل کرو اور عمل کر کے لوگوں کے سامنے ان حدیثوں کے الفاظ بھی پیش کرو اور پھر اس کی موافقت اور مطابقت میں اپنا کردار، اپنا کیریکٹر اور سیرت پیش کرو، تاکہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اسلام تشدد کا مذہب ہے، اسلام قتل و غارت گری کا مذہب ہے، اس غلط پروپیگنڈے کی تردید کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ان حدیثوں پر عمل کرو اور ان حدیثوں کو زبانی اور عملی طور پر لوگوں کے سامنے پیش کرو. جہاں ایمان کی سند ہی اس بنیاد پر دی جا رہی ہو کہ کسی کو جانی اور مالی نقصان نہیں پہنچائیں گے آپ. اگر آپ کے اندر یہ صفت ہے کہ آپ کسی کو جانی طور پر بھی تنگ نہیں کرتے، مالی طور پر بھی تنگ نہیں کرتے، تو ہم آپ کو ایمان کی سند دیں گے، ورنہ ایمان کی سند نہیں دیں گے. آپ اگر کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں، تو آپ کو مسلمان ہونے کی سند نہیں دی جا سکتی. مسلمان ہونے کی سند اسی بنیاد پر دی جائے گی کہ آپ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچتی ہو، آپ ساری دنیا کے لیے راحت کا اور آرام کا ذریعہ ہوں، تو آپ کو مسلمان ہونے کی سند دی جائے. جس مذہب کی یہ تعلیم ہو کہ اگر امن اور سلامتی کا پیکر نہ ہو،
اگر دوسروں کے لیے راحت کا ذریعہ نہ ہو تو اس کو مومن ہی نہیں گردانا جاتا۔ اس مذہب کے اندر تشدد کا، اس مذہب کے اندر ظلم کا کہیں ذرہ برابر موقع ہو سکتا ہے؟ اسلام اور ظلم، اسلام اور تشدد، اسلام اور دہشت گردی، ان چیزوں میں اتنا ہی دوری ہے جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ جیسے مشرق اور مغرب کبھی دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے اسلام کامل اور ایمان کامل اور ظلم اور تشدد یہ کبھی ایک ساتھ جمع ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ سمجھے؟ اسی کو فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، پکا مسلمان وہ شخص ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے تمام مسلمان محفوظ رہے۔ اور یہ ہم آپ کو پیچھے بتا چکے ہیں کہ المسلمون یہ اتفاق اور اغلب کے طور پر کہہ دیا گیا، ورنہ ابن حبان کی روایت کے اندر جو ہے الناس ہے، من سلم الناس من لسانہ و یدہ، کہ تمام انسان، یعنی مذہب کی کوئی قید نہیں ہے، اپنے مذہب کو ماننے والا ہو اس کو بھی ستانے کی اجازت نہیں ہے، کسی دوسرے مذہب پر عمل کرنے والا ہو اسلام اس کو بھی ستانے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ والمؤمن من امن الناس علی دمائهم واموالهم، اور پکا مومن وہ ہے جس سے لوگ محفوظ ہوں جانوں کے سلسلے میں بھی اور مال کے سلسلے میں بھی۔ یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، پکا مومن وہ ہے جس سے لوگوں کی جان اور مال محفوظ ہو۔ رواہ الترمذی والنسائی، ترمذی شریف کے اندر اور اسی طریقے سے نسائی شریف کے اندر یہ روایت اسی طریقے سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آئے۔ لیکن امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور محدث ہیں اور ان کی مشہور کتاب شعب الایمان، تو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی شعب الایمان کے اندر یہ روایت آئی ہے حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور اس میں اضافہ ہے۔ یہ دونوں جملے جو ترمذی اور نسائی کے اندر ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ والمؤمن من امن الناس علی دمائهم و اموالهم، ان دو جملوں کے علاوہ بیہقی کے اندر مزید دو جملوں کا تذکرہ اور ہے۔ پہلا جملہ والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، اصلی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے سلسلے، یعنی نفس کا تقاضا ہو اللہ کے احکام کو توڑنے کا، لیکن وہ نفس کی مخالفت کرے، نفس کے تقاضے کو دبائے اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ نفس کا تقاضا یہ ہے کہ اٹھ کر نماز کے لیے نہ جاؤں، لیکن نفس کے اس تقاضے کو ٹھکرائے اور نماز کے لیے جائے۔ نفس کا تقاضا یہ ہے کہ شراب پیے، لیکن اس تقاضے کو ٹھکرا دے اور شراب نہ پیے۔ نفس کا تقاضا ہے کہ غیبت کرے یا غیبت سنے، اس نفس کے تقاضے کو ٹھکرائے، نہ غیبت سنے نہ غیبت کرے۔ تو یہ اصلی مجاہد ہے۔ صرف میدان کارزار میں وقتی طور پر کفار و مشرکین کا مقابلہ کرنا یہ بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے، لیکن یہ کام زندگی میں کبھی کبھی پیش آتا ہے۔ اور نفس کا مقابلہ ہر وقت کا ہے، 24 گھنٹے ہر آن کا مقابلہ ہے۔ نفس تو ہر وقت آپ کو اس طرف کھینچتا ہے کہ آپ اللہ کے احکام کو توڑ دیجیے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو لازماً گناہوں کا اور برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ تو بار بار نفس کے تقاضوں کو کچلتے رہنا یہ اصل جہاد ہے۔ والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، اور اصلی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے سلسلے۔ والمہاجر من حجر الخطایا والذنوب، اور اصلی مہاجر وہ ہے جو خطاؤں کو اور گناہوں کو چھوڑ دے۔ ترک وطن دین کے لیے کرنا بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے، مہاجرین کا اسلام کے اندر بڑا مقام ہے، لیکن مہاجر جو مہاجر وطن ہے اس کو ترک وطن کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ ایک خاص مدت تک رہتی ہے،
جب تک انسان ہجرت کر کے دوسرے شہر کے اندر پہنچنے کے بعد وہاں اپنے کاروبار کو نہیں جما لیتا ہے، اپنا حلقہ احباب نہیں بنا لیتا ہے، تب تک اس کو غربت کی زندگی محسوس ہوتی ہے، اجنبیت محسوس ہوتی ہے، وطن کی یاد آتی ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ جب اس کا کام وہاں جم جاتا ہے، اس کو اطمینان و سکون ہو جاتا ہے، اور وہاں بھی اس کے لیے احباب کا ایک حلقہ تیار ہو جاتا ہے جو اس کے دل جمانے کے لیے معین و مددگار ہوتا ہے، تو پھر ترک وطن کی جو وہ مخصوص تکلیف ہے وہ باقی نہیں رہتی ہے۔ لیکن گناہوں کو چھوڑنے کا مسئلہ ایسا نہیں کہ آج تکلیف ہوگی پھر زندگی بھر نہیں ہوگی، اس لیے کہ نفس آپ کو ایک مرتبہ گناہوں کے لیے ایسا نہیں ہے، ہر منٹ یہ گناہوں کے لیے کہتا ہے، تو ہر منٹ اس کو کچلنا، ہر منٹ اس کو کچلنا، اپنے نفس کے تقاضوں کو بار بار مارنا، بار بار مارنا۔ تو گویا یہ ہجرت ایسی ہے کہ روزانہ کئی بار کرنی پڑتی ہے اور بار بار اس کا غم سہنا پڑتا ہے، اس اعتبار سے یہ زیادہ مشقت کا کام ہے۔ اس لیے فرمایا والمہاجر، اصلی مہاجر وہ ہے جو خطاؤں کو اور گناہوں کو چھوڑ دے۔ چلیے وعن انس قال كلما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانة لا ایمان لمن لا امانت له، لا ایمان لمن لا امانة له ولا دین لمن لا ولا دین لمن لا عهد له، رواه البیہقی فی شعب الایمان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے تقریر فرمائیں، مگر ہر تقریر میں یہ فرماتے تھے، یعنی ایسی تقریر تو بہت کم ہوتی تھی جس میں آپ امانت اور عہد و پیمان کی وفا کے سلسلے میں تعلیم نہ دیتے، ورنہ اکثر موقعوں پر جب آپ خطاب فرماتے تھے، صحابہ کو نصیحت فرماتے تھے، تو دیگر امور کے ساتھ ساتھ بالخصوص اس پر تنبیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو امانت کے اندر خیانت نہیں ہونی چاہیے اور عہد و پیمان کو نہیں توڑنا چاہیے۔ عہد و پیمان کو توڑ دینا یہ ایمان کے منافی عمل ہے۔ اسی طریقے سے امانت نہ برتنا، خیانت کرنا، یہ ایمان کے منافی عمل ہے۔ ایمان کو کامل اور مکمل بنانے کے لیے ضروری ہے کہ امانت کی پوری پاسداری کی جائے۔ اسی طریقے سے ایمان کو کامل بنانے کے لیے ضروری ہے کہ عہد و پیمان کی پورے طور پر پابندی کی جائے۔ عہد و پیمان ایک تو وہ ہے جو ہم اللہ سے کر کے آئے، اللہ نے پوچھا تھا نا ارواح کو جمع کر کے، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب کیا کہہ کے آئے ہیں ہم؟ بلا، یقیناً آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ ابھی اسی مشکات میں آگے روایت آئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی ذریت سے تمام ارواح کو نکالا، اور نکالنے کے بعد ان کو سکھایا کہ دیکھو اچھی طریقے سے یہ بات جان لو کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میں ہی تمہارا خالق ہوں، میں ہی تمہارا مالک ہوں، میں ہی تمہارا معبود ہوں۔ اور فرمایا کہ دیکھو تم اس بات پر خود بھی گواہ رہو اور تمہارے ابا آدم بھی گواہ ہیں اور یہ زمین و آسمان بھی گواہ، ساری چیزیں گواہ بن رہی ہیں اس بات کی کہ میں نے تم کو یہ بات سجھا دی اور بتا دی ہے کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تم کو دنیا میں جانے کے بعد میری ہی عبادت کرنی ہے، میرے ہی حکموں پر چلنا ہے، اور ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ تو ایک تو عہد و پیمان وہ ہے جو ہم اللہ سے کر کے آئے، اس عہد و پیمان کو پورا کرنا ہی ایمان کا تقاضا ہے۔ یعنی اللہ سے جو ہمارا عہد و پیمان ہے کہ ہم آپ کی فرما برداری کریں گے، تو یہ بات ہر وقت ہم کو مستحضر رہنی چاہیے، اور کسی مرحلے کے اندر بھی اللہ کے کسی حکم کو توڑنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔
اگر اللہ کے احکام کو ہم اپنی زندگی کے اندر توڑتے ہیں اور پورا نہیں کرتے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑ دیا، اور عہد و پیمان کو توڑ دیا تو پھر ایمان کچا ہو گیا۔ اور ایک عہد و پیمان ہم کرتے ہیں آپس میں، کسی سے کوئی معاملہ، اس سے معاہدہ کر لیا، بھائی آپ یہ کریں گے میں یہ کروں گا، آپ یہ نہیں کریں گے میں یہ نہیں کروں گا، تو انسانوں سے کیا ہوا عہد و پیمان اس کو پورا کرنا یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ ایک انسان اللہ کے عہد و پیمان کو توڑتا ہے، اس کا ایمان بھی ادھورا ہے۔ انسانوں سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑتا ہے تو اس کا ایمان بھی ناقص اور ادھورا ہے۔ کامل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو بھی پورا کرے، اور اللہ کے بندوں سے جو عہد و پیمان کرتے ہیں اس کو بھی پورا کرنا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے فرمایا الا لا ایمان لمن لا امانت له، اس شخص کا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہے جس کے پاس امانت نہیں ہے۔ ولا دین لمن لا عہد له، اور اس کے پاس دین نہیں ہے جس کے پاس عہد و پیمان کی پابندی نہیں ہے۔ جو عہد و پیمان کو توڑتا ہے وہ دیندار نہیں ہو سکتا، وہ آدمی بددین کہلائے گا۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ چلیے الفصل الثالث عن عبادة بن صامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار۔ رواہ مسلم۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو آدمی اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام قرار دے دیتے ہیں۔ یعنی ایسا آدمی ہرگز جہنم کے اندر نہیں جائے جو اللہ کو اپنا معبود مانتا ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہو، یعنی جو ایمان قبول کر لے وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ یہاں ایک چھوٹا سا اشکال ہے۔ مختلف آیات کریمہ اور احادیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بہت سے ایمان والے اپنے گناہوں کی بنیاد پر جہنم کے اندر جائیں گے، اور یہاں یہ فرمایا گیا کہ جس نے ایمان قبول کر لیا جہنم کی آگ اس پر حرام ہے۔ دونوں کے اندر تعارض ہو گیا نا۔ اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان قبول کرنے والا ایک لمحے کے واسطے بھی جہنم میں نہیں جائے گا، اور ان آیات اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن بھی گناہوں کی بنیاد پر جہنم کے اندر جائے گا۔ تو دونوں میں تعارض ہو گیا، تو اس کا جواب ذہن میں رکھیے۔ حضرات محدثین نے ایک جواب تو اس کا یہ دیا ہے کہ یہاں نار سے مراد خلود نار، کہ جس شخص نے ایمان قبول کر لیا صحیح طور پر اس کے لیے خلود فی النار حرام، یعنی اس کے لیے یہ بات ناممکن ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالے۔ سمجھ میں بات آ رہی؟ تو یہاں نفی ہے خلود کی، اور ان آیتوں اور روایتوں سے ثابت ہوتا ہے دخول، لہذا دونوں میں کوئی تعارض۔ اگر ان آیات اور روایت سے خلود ثابت ہوتا تو ٹکراؤ ہوتا، یا اس روایت میں دخول مراد ہوتا تو بھی ٹکراؤ ہوتا۔ ان آیات اور روایات کے اندر جہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مومن بھی اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کے اندر جائے گا، تو اس سے مراد مطلق دخول ہے،
کہ کچھ لمحے کے لیے، کچھ وقفے کے لیے، کچھ عرصے کے لیے جہنم میں جائے گا۔ اور یہاں نفی کس چیز کی ہے؟ خلود فی النار، کہ ایمان والے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ تو اب دونوں روایتوں کے مضمون میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا۔ وہاں جو چیز ثابت کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ دخول ہے، خلود نہیں ہے۔ اور یہاں جس چیز کی نفی کی گئی ہے وہ خلود ہے اور دخول، تو وہاں جس چیز کا ثبوت ہے اس کی نفی نہیں ہے، اور یہاں جس کی نفی ہے اس کا ان کے اندر ثبوت نہیں ہے، لہذا کوئی ٹکراؤ اور تعارض نہیں ہے۔ بات سمجھئے؟ بعض لوگوں نے اور بھی جواب دیے ہیں، مثلا کہ اس سے وہ مراد ہے کہ ایک آدمی نے اخیر وقت کے اندر کلمہ پڑھا اور اس سے کوئی گناہ بھی سرزد نہیں ہوا، فوراً مر گیا۔ ایک بات ہے کہ اس کو جہنم میں جانے کا موقع کیوں ملے گا؟ کیونکہ اسلام لانے سے پہلے جو کچھ اس نے کیا تھا وہ الاسلام یہدی ما کان قبل کے تحت ختم ہو چکا، اب وہ بالکل بے قصور ہے اور بے قصور کو جہنم کے اندر نہیں ڈالا جائے۔ اور بعض لوگوں نے اس کی تعبیر یہ کی ہے کہ من شہید اللہ الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے من شہید بلوازمی، کہ جو شخص اللہ کی توحید اور رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دے اس کے تقاضوں کے ساتھ، اور اس شہادت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو، انسان تمام احکام کو پورا کرے، تمام منہیات سے بچے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جس مسلمان نے دنیا میں اپنی زندگی کو ایسا بنا لیا کہ اوامر میں بھی کوئی کوتاہی نہیں کرتا ہے اور نواہی سے بھی پورا اجتناب کرتا ہے، تو وہ ایک لمحے کے واسطے بھی جہنم کے اندر نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ وعن عثمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، رواہ مسلم۔ دیکھو یعلم یہاں پر یتیقن کے معنی میں کہ جو شخص، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اس حال میں مرے کہ وہ اس بات کا یقین رکھتا ہے اور اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، دخل الجنہ، وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ بات ہے ہر مومن کے واسطے جنت لازمی ہے، البتہ دخول کے مراحل ہیں۔ کچھ خوش نصیب ایسے ہیں کہ جو بغیر کسی مشقت کے پہلے مرحلے کے اندر جنت میں چلے جائیں گے، اللہ ہم گنہگاروں کو بھی ان میں شامل فرما لے۔ اور کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو کچھ مشقتیں اور کچھ پریشانیاں، کچھ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جانا پڑے گا، لیکن معالن ہر مومن کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ مومن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا۔ عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتان موجبتان قال رجل يا رسول الله ما الموجبتان قال من مات يشرك بالله شيئا دخل النار ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو باتیں لازم کرنے والی ہیں، یعنی دو عمل ایسے ہیں کہ ان میں سے ایک عمل جنت کو لازم کرتا ہے اور ایک عمل جہنم کو لازم کرتا ہے۔ شرک یہ جہنم کو واجب کرتا ہے کہ جس نے شرک کیا، کفر کیا، وہ جہنم میں جائے گا ہی، نہ جائے اس کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اللہ نے فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، جس اللہ تعالیٰ اس کو تو ہرگز معاف نہیں کریں گے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے۔ تو مشرک ہر حال میں جہنم رسید ہوگا، جہنم سے بچ جائے اس کا کوئی سوال نہیں۔ شرک ہوا تو جہنم کی مہر لگتی ہے، اللہ معلوم کرو۔ اور توحید جنت کو لازم کرتی ہے کہ جس نے توحید کو صحیح معنی میں اختیار کر لیا
اس کے لیے جنت میں جانا طے ہے. پہلے مرحلے کے اندر چلا جائے یہ بھی ہو سکتا ہے اور دوسرے مرحلے کے اندر جائے یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن جنت میں جانا اس کے لیے طے ہے. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس نے کلمہ پڑھ لیا سچائی کے ساتھ اس کو جنت میں جانا ہی جانا, اسی کو یہاں بیان کیا گیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو خصلتیں لازم کرنے والی ہیں. تو ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا واجب کرنے والی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار, جو آدمی اس حال میں مر گیا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہو, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہم سب کا خاتمہ اللہ ایمان پر فرمائے. دخل النار, تو وہ آدمی جہنم کے اندر جائے. ومن مات لا یشرک باللہ شیئا, اور جو آدمی اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا ہے, دخل الجنہ, وہ جنت کے اندر داخل ہوگا. رواہ مسلم. وعن ابي هريره قال كنا قعود احول رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما فی نفر فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بین اظہرنا فابطأ علینا وخشینا ان یفتتع دوننا وفزعنا فقمنا فكنت اول من فزع فخرجت ابتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار فدرت به هل أجد له بابا فلم أجد فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة والربيع الجدول قال فاحتفظت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة فقلت نعم يا رسول الله قال ما شأنك قلت كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا فكنت أول من فزع فأتيت هذا الحائط فاحتفظت كما يحتفي الثعلب وهؤلاء الناس ورائي فقال يا أبو هريرة فأعتاني عليه فقال اذهب بنا علي هاتين فمن لقيك من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فكان أول من لقيته عمر فقال ما هاتان النعلان يا أبا هريرة فقلت هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. فضرب عمر بين ثديي فخررت لإستي فقال ارجع يا أبا هريرة فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدهشت بالبكاء وركبني عمر وإذا هو على إثري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا هريرة قلت لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به فضرب بين ثديي ضربة خررت لإستي فقال ارجع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما حملك على ما فعلت قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي أبعثت أبا هريرة بنا عليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة قال نعم قال فلا تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلهم رواه مسلم. دیکھو یہ لمبی حدیث ہے
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنا قعودا حول رسول اللہ، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھو ہمارے یہاں بیٹھنے کی عموماً یہ ترتیب ہے درسگاہ کے اندر، ایک لائن استاذ کے سامنے بیٹھ گئی، پھر اس کے پیچھے ایک لائن، پھر اس کے پیچھے ایک لائن، پھر اس کے نیچے جہاں تک بھی جائے۔ اس زمانے کے اندر بیٹھنے کی یہ ترتیب نہیں تھی، بلکہ استاذ مجلس کا سربراہ بیٹھ گیا، اب اس کے دائیں سے یوں سامنے بائیں تک حلقہ بنا دیا، تو اب یہ بھی اس حلقے کے بیچ میں آ گیا نا، جو حلقہ اور زنجیر بنی، یہ رئیس الحفلہ اور یہ صدر مجلس سربراہ، یہ بھی اسی حلقے میں شامل۔ اب کوئی دوسرا آدمی آتا، تو ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ جو لائن بنی ہوئی، اب کوئی آتا ہے تو اس سے پچھلی لائن میں بیٹھے، تو اس سے پچھلی لائن میں بیٹھے۔ اس وقت کیا ہوتا تھا کہ کوئی آیا تو یہ تھوڑے تھوڑے پیچھے کو کھسک جاتے تھے، تو پیچھے کو کھسکیں گے تو بیچ میں جگہ نکل آئے گی، ایک جو آدمی بیٹھ گیا، پھر کوئی آ گیا، پھر تھوڑا پیچھے کو ہو گئے۔ تو صحابہ کرام اس طرح حلقہ بنا کر کے بیٹھتے تھے، اس طرح آگے پیچھے عموماً نہیں بیٹھتے تھے۔ کثرت کے ساتھ کیسے بیٹھتے تھے؟ حلقہ بنا کر کے بیٹھتے تھے، گول دائرہ، اسی کو بیان کیا۔ کنا قعودا حول رسول اللہ، ہم لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ ومعنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما فی نفر، اور ہمارے ساتھ جماعت میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی موجود تھے، اور سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ دو بزرگ بھی موجود تھے۔ فقام رسول اللہ من بین اظہرنا، تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان سے اٹھ گئے۔ دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس ختم فرماتے تھے تو عموماً اشارے میں یا صراحتاً یہ بات واضح فرما دیتے تھے کہ مجلس ختم، تاکہ لوگ انتظار میں نہ رہیں، جو جانا چاہتے ہیں وہ چلے جائیں۔ اور اگر مجلس ختم نہیں کرنا مقصود ہوتا تھا، کسی ضرورت کے لیے تشریف لے جاتے، تو اشارتاً یا صراحتاً اس کی وضاحت فرما دیا کرتے تھے کہ میں لوٹ کے آ رہا ہوں، تو پھر لوگ بیٹھے رہتے تھے انتظار میں کہ آپ تشریف لائیں گے، دوبارہ پھر ہم استفادہ کریں گے۔ اس مجلس میں اچانک آپ اٹھے اور ایسا کوئی اشارہ نہیں دیا کہ جس سے یہ سمجھا جائے کہ مجلس ختم ہو گئی، اس لیے صحابہ کرام مجلس سے اٹھ کر نہیں گئے اور مجلس میں بیٹھے رہے کہ حضرت اب تشریف لائیں، اب تشریف لائیں، اب تشریف لائیں، جب آئیں گے تو پھر سے استفادہ کریں گے۔ سمجھ میں آ رہی؟ لیکن اتفاق کی بات یہ کہ کافی دیر گزر گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر نہیں آئے، تو اب صحابہ کو تشویش ہونے لگی، اس لیے کہ مدینے کا اول دور جو ہے وہ خطرات کا دور تھا۔ مدینے میں خود اور مدینے کے اطراف میں بہت سارے یہودی آباد تھے، اور یہودی آپ کے مذہب کے بھی دشمن تھے، آپ کی جان کے بھی دشمن تھے، اور آپ کی جان لینے کی بارہا انہوں نے کوششیں کی۔ اس لیے صحابہ کرام کو خوف ہوا کہ بھی ایسا نہ ہو، خدا نہ خواستہ کہ آپ اکیلے تشریف لے گئے اور آپ کو اکیلا پا کر کوئی کچھ نقصان پہنچا دے، آپ کو کوئی تکلیف پہنچا دے، آپ کے اوپر حملہ کر دے۔ اس لیے سارے صحابہ گھبرائے، اور گھبرانے کے بعد ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ چلو حضور کو ڈھونڈے کہاں۔ تو کہتے سارے لوگ گھبراہٹ کا شکار ہوئے اور سب ڈھونڈنے کے واسطے آمادہ ہوئے، لیکن سب سے پہلے میں اٹھ کر کے چلا کہ میں تلاش کرتا ہوں، میں ڈھونڈتا ہوں، آپ کہاں تشریف لے گئے۔ ڈھونڈتے 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 میں نشانات قدم دیکھتے دیکھتے ایک باغ کے قریب پہنچ گیا۔ اس باغ کی چہار دیواری ہوئی تھی، چاروں طرف دیوار بنی ہوئی تھی، ایک گیٹ بنا ہوا تھا داخل ہونے کے لیے۔ جب آدمی کسی دہشت میں اور خوف میں مبتلا ہوتا ہے تو کبھی کبھی جو چیزیں اس کی نگاہوں کے سامنے آتی ہوتی ہیں وہ بھی اس کو
پتہ نہیں چلتا ہے کہ نہیں. اب ان پر ایک خوف سوار تھا, ایک اندیشہ سوار تھا کہ پتہ نہیں آقا کے ساتھ کیا ہو گیا, پتہ نہیں کیا معاملہ ہوا. تو چاروں طرف گھومتے رہے باغ کے, لیکن باغ میں جانے کا جو گیٹ تھا, دروازہ تھا, وہ نظر نہیں آیا حضرت کو. اندیشے اور خوف کی وجہ سے ذہن اس طرف تھا. اب کدھر سے باغ کے اندر جا کے دیکھوں کہ آقا اندر ہیں یا نہیں ہے, سلامت ہیں یا نہیں ہے. جب کہیں کو راستہ نہیں ملا, ڈھونڈتے رہے تو دیکھا کہ ایک چھوٹی سی نالی جا رہی تھی اندر, دیوار, اور دیوار کے اندر ایک چھوٹا سا ایسے سوراخ پانی جانے کے لیے. جو باغ کی سیرابی کے لیے کنویں سے پانی آتا تھا تو اس پانی کے لیے گول بنی ہوئی. اب وہ گول اندر گئی تو جہاں کو وہ گول جائے گی دیوار میں سوراخ ہوگا نا, ایک چھوٹا سا سوراخ تھا. اب اس میں آسانی سے تو جا نہیں سکتا تھا. تو جیسے چھوٹی جگہ میں لومڑی بالکل ایسے یوں ہو جاتی ہے, میں بھی بالکل اس طریقے سے سمٹ گیا. اپنے جسم کو جتنا سمیٹ سکتا تھا ایسے کر کے میں نے سمیٹا, اور جسم کو سمیٹ کے اس گول کے اندر کو گھس کر کے اندر پہنچ گیا. جا کے دیکھا تو آقا تشریف فرما ہے. تو ابو ہریرہ ایک تو بغیر اطلاع کے اچانک آئے, اور دروازہ بند تھا, دروازہ کھلوایا نہیں, اندر آگے تو تعجب کی بات تھی نا. تو آپ کو اس حال میں دیکھ کے حضرت کو تعجب, ابو ہریرہ تم کیسے یہاں پہ؟ ہوتا ہے نا, اگر ہمیں کسی کے آنے کی امید نہ ہو کہ وہ یہاں نہیں آ سکتا, وہ اچانک آ جائے, تعجب ہوتا ہے نا, پوچھتے نا کوئی تم کیسے پہنچے یہاں پہ؟ تو حضور کو تعجب ہوا تو پوچھا ابو ہریرہ کہ جی حضرت کیا بات, کیسے آئے یہاں پہ, کیوں آئے, کیا ہوا؟ جی حضرت ایسے ایسے آپ تشریف لے آئے, ہم ڈر گئے اور سارا مجمع ڈر گیا, اور میں سب سے پہلے بھاگ کر کے آ گیا, اور پورا مجمع میرے پیچھے پیچھے آ رہا آپ کو ڈھونڈنے کے لیے. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا تو پھر ایک کام کرو, جلدی سے میرے دونوں جوتے لو, تاکہ ان جوتوں کو دیکھ کر لوگ سمجھ جائیں کہ آپ حضور ہی کے پاس سے آئے ہیں, جھوٹ نہیں بول رہے ہیں. جاؤ, اور جتنے لوگ بھی آ رہے ہیں نا راستے میں, جو بھی مسلمان تم کو ملے کہہ دے تو جنتی, تو جنتی, تو جنتی. جو آدمی بھی ایسا ملے کہ توحید کا قائل و کلمہ پڑھتا ہو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اسے جا کے کہہ دو کہ تو جنت کا حقدار. بیچارے خوشی خوشی چلتی. باغ سے باہر نکلے, تھوڑی دور چلے تھے, سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے. ابو ہریرہ کہاں جا رہے ہو, یہ جوتے کیوں اٹھا رکھے آپ نے؟ آج یہ حضور کے نالین مبارکین ہیں, اور حضرت نے مجھے بھیجا ہے کہ جو بھی تم کو کلمہ وہ ملے, توحید پرست ملے, اسے جا کے جنت کی بشارت دے. حضرت عمر نے یہ سنا تو ایک مکہ ان کی چھاتی پہ رس گیا. کہتے مکہ لگی تھی, پیچھے اٹھا پڑا میں. حضرت عمر نے دیکھ مارا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا, سمجھ نہیں پایا, پیچھے اٹھا پڑا. سبین کو گئے. جب میں جا پڑا تو پوچھا عمر نے, بتا کہاں جا رہا, چل واپس فوراً چل. آجی بس میں فوراً بھاگ گیا واپس, اور عمر بھی پیچھے پیچھے آ رہے, بس جان لے لیں گے میری. ابھی یہ بات بتا ہی رہے تھے تو حضرت عمر بھی پہنچ گئے پیچھے سے. حضور نے پوچھا عمر آپ نے یہ حرکت کی؟ ابو ہریرہ بیچارے میرے کام سے جا رہے تھے, تم نے ان کو مار کے واپس کر دیا, ایسا کیوں کیا؟ آپ نے پوچھا حضرت واقعی آپ نے ان کو بھیجا تھا یہ خوشخبری دینے کے لیے کہ جو بھی توحید کا قائل ملے اس کو جنت کی بشارت دے دو؟ کہ ہاں میں نے بھیجا تھا. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ حضرت میری گزارش یہ ہے کہ آپ ایسا نہ کریں. اگر ہر مسلمان کو یہ کہہ دیا جائے کہ بس کلمہ پڑھ لیا تو تم جنتی ہو, جیسا آج کے مسلمانوں کا حال ہے نا, نام مسلمان کا رکھ لیا, نماز ایک وقت کی نہیں, روزہ ایک دن کا نہیں ہے, زکوٰۃ کا تصور ہی نہیں ہے, اور جوا, سٹا, شراب, غیبت سارے کام کر رہے ہیں, اور کیا ذہن میں ہے بھائی ہم تو جنت کے لیے بتا رہے مسلمان ہیں, جنت تو مسلمانوں کے لیے بنی. ایک تصور ہے کہ عمل کرو یا نہ کرو, جب مسلمان ہو گئے تو ہم تو جنت ہی جائیں گے, جہنم میں تو کافر جائیں گے. تو عام لوگوں کا یہ مزاج, حضرت عمر اسی سے خائف تھے کہ لوگ
ایسا نہ ہو کہ جب ان کو یہ بتا دیا جائے کہ بس کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر تم جنت میں چلے جاؤ گے، تو جو لوگ اعمال شاقہ کرتے ہیں، دین کے احکام کو پورا کرنے میں مشقت اٹھاتے ہیں، وہ اس مشقت کو چھوڑ دیں گے کہ جب جنت میں یوں بھی چلے جائیں گے تو جب روٹی ملے یوں تو کھیتی کریں گے۔ جب آدمی کو یہ اندازہ رہتا ہے کہ محنت کروں گا تو روٹی ملے گی، کام نہیں کروں گا تو روٹی نہیں ملے گی، تو کام کرے۔ اور اگر روزانہ بغیر کام کی بھی روٹی مل رہی ہے، گھر میں کوئی کام کرنے کو نہیں کہتا تو پھر ٹھلوا ہو جاتا ہے، پھر تو کام کرے گا، پھر تو بھاگو بھاگے ادھر ادھر بھگائے کرے گا۔ تو جب یہ پتہ چل جائے گا کہ جنت تو ملنی ہے تو لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بات نہ کہی جائے، لوگ جنت کی طلب میں عمل کر رہے ہیں تو ان کو عمل میں لگا رہنے دو، ایسا نہ ہو کہ وہ اسی پہ بھروسہ کر کے عمل کو چھوڑ کے بیٹھ جائے۔ پیغمبر علیہ السلام نے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو مناسب سمجھا، اس لیے ان کی رائے کو قبول فرما لی اور کہہ دیا فقل، ٹھیک ہے، تو لوگوں کو عمل میں لگا رہنے دو، یہ خوشخبری اور بشارت مسئلہ ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ گھنٹہ ہو گیا، چلو کل کریں گے۔